جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے آپ نے اقسام الحیض بھی کی تھی، مہینے میں 2 دفعہ خون نظر آیا ہے تو وہ بات گزر چکی تھی، اور استبراء کب کرنا ہے، استظہار کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھ لیا۔ استظہار اس صورت میں کہ جب خون اندر موجود ہے یا نہیں ہے تو استبراء ہے، اور اگر موجود ہے تو 10 دن تک انتظار کر سکتی ہے عبادات چھوڑ کے، یہ استظہار تھا۔ اس پچھلی فصل میں بات یہ آئی تھی کہ ظاہر فرج میں خون نہیں ہے، اندر اندر ہے، یہ باتیں تھیں۔ آج فصل میں یہ ہے کہ ظاہر میں بھی ہے، 10 کے بعد خون ہے، 10 دن ہو گئے اور خون بھی ہے، ظاہر میں ہے، یعنی کہ باطن میں، اور یہ والی ظاہر میں جاری ہے، خون جاری ہے اور 10 دن سے تجاوز کر رہا ہے۔ اب کیا کریں، کس کو حیض قرار دیں، کس کو استحاضہ قرار دیں، یہاں کیا کریں گے، یہ مسائل یہاں ہیں، اور خصوصاً جن کا نظام خراب ہوتا ہے خواتین کا، ان کے لیے یہ مسائل بنیں گے۔ یہ وہ بھی بن سکتے ہیں، پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے مہینے میں 2 دفعہ خون آ جائے گا، ہو سکتا ہے 3 دفعہ خون آ جائے، 5 دن ٹھیک، 5 دن خون، 5 دن ٹھیک، 5 بس یہ ہے۔ اور کسی کا ایسا نظام کہ ہر وقت اس کا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جاری رہے گا، یہ بیماریاں ہیں۔ تو آج ہے کہ خون جو ہے وہ 10 سے تجاوز کر گیا ہے، اور یہ اس کی پرابلم ہے، جب شروع ہوتا ہے تو پھر 10 سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اس کا کیا کریں ایسی خاتون؟ تو کہا اگر وہ وقتیہ عددیہ ہے، وقتیہ بھی ہے اور عددیہ بھی ہے، یعنی اس کی ابتدا کا ایک ٹائم ہے اور اس کا عدد بھی معین ہے۔ عدد کبھی ایسی خاتون ہوگی جس کا عدد معین ہے لیکن اس کا پتہ نہیں ہے کب شروع ہوتا ہے، اس کی بات بھی ہم نہیں کر رہے پہلے مسئلے میں۔ یہاں بات صرف وہی ہوگی، خون 10 سے آگے چلا جائے، شروع نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، شروع ہوتا ہے تو 10 سے آگے، اور خاتون ایک ہے وقتیہ بھی ہے اور عددیہ بھی ہے، تو اس کا تو وقت معین ہے ابتدا کا، اور عدد بھی معین ہے، وہ اس کا حیض ہے، اور باقی استحاضہ، وہ اس کا حیض ہے اور باقی استحاضہ ہے۔ یہ ہے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں آیا ہے، لگاتار اس کا شروع ہے خون تو عدد معین، وقت معین ہے، تو وہ حیض ہے، اس کے بعد استحاضہ ہے، چاہے بعد والے میں جو صفات بھی ہوں، صفات کو دیکھنا ہی نہیں ہے اس خاتون کو، ابتدائے رویا سے حیض قرار دے گی، اور عدد معین ہے، اس معین عدد تک اس کا حیض ہے، اور باقی استحاضہ ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے والے کا رنگ پیلا پیلا ہو، اور جو ہم استحاضہ بنا رہے ہیں اس کا رنگ سرخ ہو، تو بھی کہا پہلے اس کا عدد معین ہے، وقت معین ہے، اسی میں حیض قرار دو، چاہے پیلا ہی کیوں واضح۔ اور اس کے بعد جو ہے مثلاً 5 سے لے کر 10 تک ہم نے 5 دن اس کا حیض قرار دیا، یہ پیلا پیلا تھا، اور 10 سے لے کر 20 تک یہ 10 دن ہم نے اس کے استحاضہ قرار دے دیے جو سارا سرخ تھا، تو کہا ٹھیک کیا ہے کیونکہ یہ وقتیہ ہے اور عددیہ بھی ہے، واضح۔ اس کا خون 10 سے تجاوز، پاڑی ہم یہی رہے ہیں کہ 10 سے تجاوز، یہ خاتون واضح ہوئی، یہ تھا اس کا لگاتار چل رہا ہے۔ اگر ایسے ہو جائے، فرض کرو ایسے ہو جائے کہ اس کی عادت ہے 5 دن، یہ اسی مسئلہ میں ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ عادت ہے 5 دن، شروع ہوتی ہے 5 کو، اور 5 سے لے کر 10 تک اس کا رہتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے، 5 سے شروع ہوا، 6 7 8، یہ 3 دن رہا جو اقل حیض ہے، 3 دن پورے ہیں، پھر درمیان میں نکاح آ گیا۔ یہ اس فاصل کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ بن رہا ہے تو اس کو 1-2 لائن ذکر کریں گے۔ یہی خاتون جو وقتی عددیہ جس کا 5 دن ہوتا ہے، 3 دن آیا، پھر نکاح آ گیا، پھر اس کے بعد شروع ہوا ہے، اور مثلاً 10 دن مکمل ہونے سے پہلے شروع ہوا ہے، اور اس میں حیض والی صفات ہیں، اور اس کے بعد پھر استحاضے والی صفات والا شروع ہو گیا اور چلا گیا، تو اس کا یہ جو پہلے 3 دن تو ہے، درمیان میں جو نکاح ہے
اس میں جم بین احکام طاہرہ والحیض، اور ایک دو دن جو بعد میں اس کا حیض والی صفات والا رہا ہے وہ بھی حیض بناؤ، اور اس کے بعد جیسے صفات چینج ہوئی ہیں وہ استعاذہ بنایا جو 10 سے آگے چلا گیا ہے۔ تو یہ سمجھ آئی اس فرضیات کی۔ 5 دن ہوتے تھے، 3 دن اس کا حیض رہا ہے، پھر 2 دن اس کا نکاح ہو گیا، یہ 5 دن تو اس کے پورے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد 2 دن پھر حیض والی صفات والا آیا ہے، اور پھر نکاح نہیں، پھر 7ویں دن کے بعد پیلا خون شروع ہوا ہے، اور وہ پھر چلا گیا ہے 20 تاریخ تک۔ یہ جو اس کے 2 دن تھے نکاح کے بعد، 6 اور 7 تاریخ، 6واں اور 7واں دن، ان کا کیا کریں؟ کہا ان کو بھی حیض قرار دیں۔ یہ جو 2 دن رک گیا تھا نا، یہ وہی نکل رہا ہے، اور اس کے بعد پیلا شروع ہوا ہے جو وہ 10 دن 15 دن چلا گیا، تو وہ استعاذہ ہے۔ تو یہ اسی خاتون کی بات ہو رہی ہے جو وقتیہ ہے اور عددیہ۔ اس کا چونکہ ویسے نکاح نہیں ہوتا تھا، اس دفعہ نکاح بن گیا ہے 2 دن کا، تو اس کے بعد جو 2 دن حیض والی صفات والا آ رہا ہے اس کو ادھر ملا دو تاکہ اس کے 5 دن پورے ہو جائیں، اور اس کے بعد استعاذہ والی صفات والا شروع ہوا ہے جو آگے چلا جائے گا، تو وہ استعاذہ ہے۔ چاہے یہ جو نکاح کے بعد آیا ہے یہ 2 دن آئے، 3 دن آئے، 4 دن آئے، آپ کے 10 دن تک ہو سکتا ہے حیض، تو یہ حیض والی صفات۔ اس کے بعد استعاذہ والی صفات والا اگر فرض کرو اس کے بعد استعاذہ والی صفات والا شروع ہی نہیں ہوا، تو پھر ہم اس کو قرار نہیں دیں گے، یہ جو نکاح کے بعد والے کو حیض قرار نہیں دیں گے، اس وقت نکاح کے بعد والے کو حیض قرار دیں گے جب اس کے بعد استعاذہ والی صفات والا شروع ہو۔ اگر سارا ایک جیسا ہے تو پھر نہیں قرار دینا۔ تو نکاح کے بعد 2 دن 3 دن حیض والی صفات، اس کے بعد استعاذہ والی، اب ان 2-3 دنوں کو حیض قرار دینا ہے۔ اور اگر نکاح کے بعد ایک جیسا ہی شروع ہوا ہے اور وہ 15 دن چلا گیا تو اب حیض قرار نہیں دینا۔ واضح؟ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ قد عرفت حکم دم المستمر، وہ خون جو مستمر ہے، عادت کے بعد بھی جاری ہے، اذا انقطع علی العشرہ، جو منقطع ہو گیا تھا 10 پر، یعنی 10 کے بعد نہیں رہا تھا، اس کے بارے میں تو جان چکا ہے۔ کس خاتون کا؟ فی ذات العادہ و غیر العادہ، اس کے بارے میں جس کی عادت تھی، جس کی عادت نہیں تھی، ان کے بارے میں یہ کل گزر چکا ہے کہ 10 سے پہلے انقطاع ہو جاتا تھا تو ہم اس کو حیض قرار دیتے تھے، اور اگر 10 سے تجاوز ہوتا تھا تو عادت والی کی عادت والے دن حیض اور باقی استعاذہ، اور دوسری خواتین کے 10 دن حیض اور باقی استعاذہ، یہ کل ہم نے پڑھا ہے۔ اما اذا، یہ تھا جو منقطع ہو جاتا تھا تو یہ پیچھے آپ پڑھ چکے۔ اما اذا تجاوز العشرہ قلیلا کان او کثیرا، 10 سے تجاوز کر گیا ہے، ظاہر فرج میں بہ رہا ہے، یہ والا قلیل ہو کثیر ہو، 10 سے تجاوز کیا ہے، قلیل یعنی مقدار تھوڑی ہے، یا قلیل سے مراد یہ ہے کہ 10 کے بعد 1 دن رہا ہے، 2 دن رہا ہے، 3 دن، یہ بھی قلیل ہے۔ کثیر یعنی مقدار زیادہ ہے، اور 10 کے بعد 5 دن رہا ہے، 6 دن رہا ہے، 7 دن رہا ہے، 10 دن اور رہے گا، یہ کثیر ہے، 10 سے تجاوز ہے اس کا۔ وکانت المرأة ذات عادہ وقتیہ و عددیہ، وقتیہ عددیہ ہے پہلی قسم، یہ والی ہے۔ وقتیہ کی ابھی بات نہیں ہو رہی، عددیہ کی بھی بات نہیں ہو رہی، وقتیہ اور عددیہ جس میں دونوں باتیں اس کی یہاں بات ہو رہی۔ یہ جو وقتیہ عددیہ ہے، جعلت ما فی العادت حیضا، یہ عادت میں جو آ رہا ہے اس کو حیض قرار دے گی، وَإِنْ كَانَ فَاقِدًا لِلصِّفَاتِ، اگرچہ اس میں حیض والی صفات نہیں ہے، اور زائد علی العادہ جو ہے اس کو استعاذہ قرار دے گی، وَإِنْ كَانَ وَاجِدًا لَهَا، چاہے اس زائد علی العادہ میں حیض والی صفات ہوں بھی صحیح، تب بھی وہ استعاذہ کرے۔ سواء امکن جعل الواجد ایضا حیضا ام لم یمکن، کہ کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ جو واجد الصفات ہے اس کو بھی ساتھ ملا کر منظم کر کے حیض بنانا ممکن ہو، یا مستقل طور پر حیض بنانا ممکن ہو، او لم یمکن ذالک، یا ممکن نہ ہو، اس نے اپنے عادت والے دن حیض قرار دینے ہیں اور بعد والے کو استحاضہ قرار دینا ہے۔ یہ ہے جس کا نکاح نہیں آیا ہے،
5 دن حیض، اس کے بعد اس کا حیض والی صفات والا خون فرض کرو، ان 5 دنوں کے بعد خون مستمر ہے پیلا پیلا سارا، اور ان 5 دنوں کے بعد 10 دن پیلا رہا، اور اس کے بعد 3 دن سے زیادہ سرخ شروع ہوا، تو اس کو مستقل حیض بنانا ممکن ہے، کیونکہ درمیان میں اقل طور آ گیا ہے نا، اور وہ ہے بھی 3 دنوں سے زیادہ۔ 5 سے اس کی عادت، 10 تک وہ رہا عادت، 10 کے بعد 20 تک پیلا رہا، 20 کے بعد 21 22 کو 23 3 دن سرخ ہے، تو یہ 3 دن بعد والے کو مستقل حیض بنانا ممکن ہے، کیونکہ درمیان میں اقل طور کا اس طرح کرنا بھی ممکن ہے۔ اور اگر انہیں جو پہلے 5 دن ہیں ان میں کیا نام ہے پیلا تھا، اس کے بعد فوراً ہی سرخ شروع ہوا اور پھر پیلا شروع ہوا، 1-2 دن سرخ رہا، تو ان کو بھی ان 5 کے ساتھ ملانا ممکن تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہا نہ ملاؤ، نہ مستقل بناؤ، ان 5 کے ساتھ ملانا ممکن ہے، کیونکہ 10 سے زیادہ نہیں بن رہے ہیں اور 3 سے کم نہیں بن رہے ہیں، 5 جمع 1 6، یہ 3 تو نہیں ہے نا، 3 سے کم تو نہیں ہے، 5 جمع 1 6 کریں تو 10 سے زیادہ بھی نہیں بن رہے ہیں، 6 دن بن رہے ہیں، تو ممکن ہے منظم کر کے بھی اس کو 6ٹھے دن کو داخل کریں، یا وہ 21 22 23 ہوں تو مستقل حیض بھی بنا سکتے ہیں، جو واجد الصفات ہے اس کو کا تب بھی اس واجد الصفات کو حیض نہیں بنانا، یہ وقتی عددیہ ہے، اس کے 5 دن حیض کے ہیں جو شروع میں آپ نے بنانے ہیں، اور باقی سب استحاضہ ہے، آپ نے پرواہ بھی نہیں کرنا۔ یہ واضح ہو گئی جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، اور اگر ہیں اس کے 5 دن اور نکاح آ گیا تو پھر کیا کرو، اور پھر نکاح کے بعد پھر خون شروع ہوا ہے اور اس میں صفات حیض والی ہیں، اور اس کے بعد پھر استحاضے والے صفات والا شروع ہو رہا ہے، تو وہ نکاح سے پہلے والا اور نکاح کے بعد والا سارا ملایا جائے تب بھی 10 دن نہیں بنتے ہیں، تو نکاح کے بعد میں جو حیض والی صفات والا ہے اس کو پھر ملا دو۔ کس خاتون کی بات ہو رہی ہے؟ کہا وقتی یا عددیہ کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں ملا دو، کیونکہ درمیان میں نکاح آ گیا۔ ہاذا، یہ اوپر آپ کو ہم نے کہا ہے کہ بعد والے کو حیض نہیں بنانا، وہی 5 دن حیض ہے۔ کہا ہاذا اذا لم یتخلل النکاح فی البین، یہ اوپر بات ہم نے کی ہے جب نکاح درمیان میں نہ آئے، کما ہوا مفروض الکلام، جیسا کہ ہم نے فرض بھی اسی طرح کیا ہوا ہے کہ نکاح کو درمیان میں نہیں آنے دینا۔ اما وإلا، اگر نکاح آ جائے تو فربما، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ یحکم بحیثیت الواجد منضمن، جو واجد ہے اس کو اس کے ساتھ ضم کریں گے، نکاح کے بعد شروع جو ہوا ہے نا وہ واجد الصفات ہے، واجد الصفات یعنی حیض والی صفات رکھتا ہے، تو اس کو انہی کے ساتھ ضم کر دیں گے۔ کب؟ ہر وقت نہیں، کبھی کبھی، وہ کب ہر وقت جو نہ کرو گے منظم نہیں کرو گے، کبھی کبھی کب کرنا ہے؟ کہا واجد الصفات شروع ہوا ہے نکاح کے بعد اور ختم بھی ہو گیا ہے 10 سے پہلے اور پھر پیلا شروع ہو گیا ہے، تو اس 2 دن سرخ رہا ہے، اس کو ان کے ساتھ ملا دو جو پیچھے 3 دن تھے۔ وَإِلَّا فَرُبَّمَا يُحْكَمُ بِحَیثیَتِ الْوَاجِدِ مُنْضَمًّا، ضم کریں گے پہلے 3 دنوں کے ساتھ۔ کما اذا کانت عادتها ثلاثہ مثلا ثم انقطع الدم، اس کی عادت 3 دن ہے اور پھر خون منقطع ہو گیا، ثم عاد بصفات الحیض، پھر حیض والے صفات کے ساتھ آیا ہے، ثم رات الاصفر، پھر 10 دن کے اندر ہی پیلا شروع ہوا ہے، فتجاوز العشر، اور وہ پیلا جو ہے وہ پھر 10 سے آگے تجاوز کر گیا۔ فإن ظاہر فی مثل جعل الدم الواجد للصفات، کہ واجد الصفات جو ہے اس کو قرار دیا جائے گا ما فی العادت، ساتھ اس کے جو عادت میں آیا ہے ان کے ساتھ منظم کر کے اس نکاح کے بعد والے واجد الصفات کو حیض قرار دے دیا جائے گا۔ واضح؟ اما نکاح المتخلل، یہ درمیان میں جو نکاح تھی اس کا کیا حکم ہے؟ کہا فلا لزوما تجمع فی بین احکام طاہرہ والحیض، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نکاح کامل جو حیض کے درمیان ہے اس میں جمع بین احکام الحائض والطاہرہ ہوتا ہے۔
تو یہ تھی وہ خاتون جس کا 10 سے تجاوز کر گیا ہے، اور یہ وقتیہ ہے اور عددیہ بھی ساتھ ہے۔ تو اس کی خلاصہ اس کا یہ کہ اس کی وقت اور عدد جو ہے وہی حیض قرار دو، اور اس کے بعد والے کو استحاضہ، چاہے بعد والے میں جو صفات بھی ہے استحاضہ۔ اور اگر نکاح درمیان میں آ جائے، اور صورت یہی ایک صورت، باقی صورتیں نہ، نکاح درمیان میں آ جائے اور نکاح کے بعد حیض والی صفات والا شروع ہو، اور اس کے بعد 10 دن کے اندر اندر ہی استحاضہ والی صفات والا شروع ہو جائے، تو پھر یہ جو حیض والی صفات والے 2 دن ہیں 3 دن ہیں، ان کو نکاح سے پہلے والے کے ساتھ ملا کے سے سارا حیض بنا لو، اور درمیان میں جو نکاح تھا اس میں جام بین کامل حیض والطاہرہ۔ اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں نا نکاح کے اندر تو احتیاط واجب بنا پر ان نمازوں کی قضا کرنی ہے، اور جو شروع میں نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو وہ حیض تھا، نکاح کے بعد جو 2-3 دن ہم نے بنائے اس میں نمازیں نہیں پڑھی تو وہ حیض تھا، ان نمازوں کی قضا نہیں ہوگی نکاح والوں کی، کیونکہ نکاح کے بعد ہم حیض قرار دے چکے ہیں، اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو قضا نہیں۔ ختم۔ آگے مسئلہ واضح ہے، پھر خلاصہ کروں؟ ہاں واضح ہے۔ یہ ہے وقتیہ ہے اور عددیہ ہے۔ خون مستمر 10 سے بھی آگے چلا جائے گا، 15 دن خون رہتا ہے، 20 دن رہتا ہے، ہو سکتا ہے مہینہ رہ جائے۔ یہ اب مسائل شروع ہو رہے ہیں کہ خاتون وقتیہ عددیہ نہیں ہے، اور عددیہ جو ہوتی ہے اس کا بھی کوئی وقت معین تو نہیں ہوتا نا، کب شروع ہوا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جس طرح مضطربہ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، مبتدعہ کی بھی کوئی عادت نہیں ہے۔ یہ تو کہا خون اس کا شروع ہے 15 دن 20 دن، خاتون مبتدعہ ہے یا مضطربہ ہے، یا مبتدعہ ہے یا مضطربہ کا کبھی کیسا ہوتا ہے اور کبھی کیسا ہوتا ہے، کوئی عادت اس کی بھی نہیں ہے، اور مبتدعہ تو ابھی ابتدا ہو رہی ہے، عادت تو بنتی ہے 2 مہینے ایک جیسا آئے تو، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہی اتنی مشکل ہے کہ اس کا خون مستمر اور 20 دن چلا جاتا ہے۔ یہ جو متخلل والا ہے پہلے 10 دن میں کرے یا 10 دن سے تجاوز کر کے اس کے مکان میں نہیں، پچھلا مسئلہ جو پڑھا ہے نہیں، پہلے 10 دن میں۔ تو اب خون 15-20 دن اور مبتدعہ یا مضطربہ، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کہا انہوں نے دیکھنا ہے کہ خون واجد الصفات ایک ہے اور ایک فاقد الصفات ہے، انہوں نے پہلا کام کرنا ہے تمیز، ان کا وظیفہ ہے تمیز ہے، جو واجد الصفات ہے وہ حیض ہوگا، اور جو فاقد الصفات ہے وہ استحاضہ ہوگا۔ اگر ادھر ہی مسئلہ حل ہو جائے تو بس، اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آگے اگلے صفحے میں، یہ صفحے کے آخر تک ایک ہی مسئلہ جا رہا ہے جو اس صفحے سے شروع ہو رہا ہے، تو ان کا یہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مذاکرات سے جب مسئلہ حل ہو جائے تو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر اس کا یہی حل ہوتا ہے مسئلہ تو اگلے صفحے میں نہ لے جاؤ، کیا ہے ان دونوں کا کیسے حل ہوتا ہے یہاں کا؟ اگر ان کے خون میں تمیز ہے، ایک واجد الصفات ہے اور دوسرا فاقد الصفات یعنی تمیز ہے، تو یہ تمیز دے رہی ہیں تو جو واجد الصفات ہے اس کو حیض قرار دے رہے ہیں، اور جو فاقد الصفات ہے اس کو استحاضہ قرار دے۔ بس یہ والا کام کرنا ہے، پچھلی شرائط بھی پوری ہوں، جس کو حیض قرار دے رہی ہیں وہ 3 دن سے زیادہ بھی ہو، اور اس جس کو حیض قرار دیا اور اس سے پہلے جو حیض قرار دیا تھا درمیان میں اقل طور کا فاصلہ بھی ہو، 10 سے زیادہ بھی نہ ہو واجد الصفات۔ اگر ہماری شرائط پوری نہیں ہوں گی تو پھر آگے اور حل آ رہے ہیں۔ تو پہلا اس کا حل ہے کہ یہ مضطربہ اور مبتدعہ تمیز، ان کا بہترین ہتھیار جو ہے تمیز ہے، واجد الصفات حیض قرار دیں، بشرطے کہ آپ کے معیار پہ پورا اترے۔ کہ کیا معیار ہے آپ کا؟ کہ یہ جس واجد کو آپ حیض قرار دے رہے ہیں اس کا اور اس سے پہلے جو آیا تھا ان کے درمیان اقل طور بھی بن رہا ہو، اور یہ 3 سے کم بھی نہ ہو اور 10 سے زیادہ بھی نہ ہو۔
اگر اقل طور نہیں بن رہا ہے، پیچھے جو حیض قرار دے چکی ہے اور یہ جو ابھی ہے ان کے درمیان اقل طور نہیں بن رہا ہے، تو اس ابھی والے کو استعاذہ قرار دینا ہے، چاہے واجد و صفات ہے تو ہوتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے اس کو حیض قرار دینا، اقل طور ہی نہیں بن رہا۔ پیچھے جو حیض قرار دیا تھا اسی طریقے کے ساتھ اس کو ہوئے ہیں 5 دن ختم ہوئے، اور یہ اب نیا شروع ہو گیا ہے، تو اس کو تو حیض قرار نہیں دے سکتے، چاہے اس میں واجد و صفات ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ واجد و صفات اور پچھلے کے درمیان کم از کم اقل طور پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ واجد و صفات یہ جو ہے یہ 3 دن سے زیادہ ہو اور 10 دن سے کم ہو۔ اگر یہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے اور پیلا جو شروع ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اب پیلا چلے گا آخر تک، ختم ہونے تک 10 دن اور مزید 15 دن پیلا چلے گا، اب یہ جو واجد و صفات تھا یہ تو 2 دن تھا، اس کا کیا کرنا ہو؟ یہ ایک صورت ہو گئی، یا واجد و صفات جو شروع ہوا ہے وہ 10 سے بھی آگے بڑھ گیا، اس کے بعد 12ویں 13ویں دن پیلا شروع ہوا ہے، تو تمیز تو ہے لیکن یہ والی 2 شرطیں پوری نہیں ہو رہی، تو اب کیا کریں گے؟ اس کے 2 طریقے ہیں جو آگے آپ ذکر کریں گے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو اب ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، مبتدع اور مضطربہ کا۔ بات یہ ہے کہ حکم 10 دن سے تجاوز والی فاصلہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ فصلیں علیحدہ علیحدہ رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ایسے نہ ہو کہ گڑ مڑ کر یہی مضطربہ اور یہی مبتدع تھی، جب ان کا 10 سے تجاوز ہی نہیں کرتا تھا تو بڑا آسان تھا، پہلی فاصل، پہلی دوسری تیسری فاصل میں تھا جو، تو ہم نے کہا تھا صفات کو دیکھیں گی، حیض والی صفات ہیں تو حیض قرار دیں اور ختم ہو تو ختم ہو، اس کے بعد نمازیں پڑھیں، 5 دن میں ان کا سارا ہم نے سیٹ کر دیا۔ اب مسئلہ اور ہے 10 سے تجاوز، واضح؟ تو مبتدع اور مضطربہ نے پہلا ہتھیار ان کا ہے تمیز، یہ ہے جب تمیز ہوگی، اور اگر تمیز ہی نہ ہو، تمیز ہو اور 3 وہ باتیں بھی ہوں، اقل طور کا فاصلہ 3 دن سے کم نہ ہو اور 10 سے زیادہ، یہ 3 باتیں بھی ہوں اور تمیز بھی ہوں، اور اگر تمیز ہی نہ ہو تو پھر وہ اگلے صفحے پہ آ رہا ہے کہ تمیز ہی نہیں ہے، یعنی شروع جو ہوا ہے سرخ، تو 15-20 دن سرخ ہی رہا ہے، کوئی فرق ہی نہیں آیا، تو اب یہاں ہے کیسے قرار دی؟ کہا اس کا اپنا خاص طریقہ ہے، جو فاقد التمیز ہے، تمیز نہیں ہے تو اس کا خاص طریقہ، وہ اگلے صفحے پہ آ گیا، مضطربہ کے لیے بھی مبتدع کے لیے۔ اب یہ دونوں کا ایک ہی حکم چل رہا ہے، بس تھوڑا سا فرق آئے گا کہ ایک کے لیے ایک جگہ پہ فتویٰ ہے اور دوسری کے لیے احتیاط واجب ہے، بات ایک ہی ہے، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، ان دونوں پورے مسئلے میں۔ اچھا پڑھیں، ادھر ہی رہیں، تھوڑے مشکل ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ آج پہ سنیوں کے ساتھ چلے جائیں، ہم سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، وہاں پر سنیوں کے ساتھ جائیں تو انہوں نے ہمیں اپنے والی حج کرانی ہے کہ ہماری والی حج کرانی ہے۔ میں نے کہا بھائی مسئلے سارے بھی بندہ جانتا ہو نا، تب بھی ان کی تطبیق بھی تو کرنی ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے یہ کام اور کہاں پہ روکنا ہے، سنی نے تو ہمیں نہیں بتانا، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رکن یمانی کون سا ہے، رکن عراقی کون سا ہے، رکن فلاں کون سا ہے، صفا کہاں ہے اور مروہ کہاں ہے، ہمیں تو یہ بھی مسئلہ ہوگا، ہم ادھر سے شروع نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ سید محسن حکیم مجتہد تھے، وہ بھی گئے تو وہاں پر بندہ تو پکڑا ہے نا اس نے، جو بتایا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ یہ ہے حج کے اور حیض کے مسائل مشکل ہیں، کیونکہ دونوں کام آپ نے پریکٹیکل نہیں کیا، بھول جاتے ہیں، اسی لیے یہ مسئلے بھول جاتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں لوگ تو بڑا مسئلہ ہے، ایک عرصہ اگر نہ پڑھے نا ان کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایسے اگر ہوتا ہے نا کہ جس طرح روزانہ دوسرے مسائل لوگ پوچھتے ہیں تو حیض والے بھی روزانہ پوچھتے رہتے تو ہمیں یاد رہتے ہیں، پھر کبھی کبھی آتے ہیں مسائل، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں ہاں اچھا، المبتدع، بہرحال تھوڑا ان پہ محنت کریں اور آپ کو سارا پتہ ہونا چاہیے کہ اس فاصل میں کیا ہے، اس فاصل میں کیا ہے، اس فاصل میں، اور جیسے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسی فاصل میں ڈھونڈیں جس کا وہ مسئلہ ہے، ادھر ادھر
خام خواہ اپنا ٹائم ضائع کرو گے اور کہو گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. ساری فصول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس فاصل کا ہے وہی مراجعہ کریں. اچھا، المبتدیہ مسئلہ نمبر 222. مبتدیہ ہے التی تردام لاول مرہ، پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے، اور یا دوسرے مہینے میں بھی ہم اس کو مبتدیہ ہی کہہ رہے ہیں نا، ابھی کوئی عادت شادت اس کی مستقر نہیں ہے، پہلے دوسرے مہینے تک مبتدیہ ہی ہے. مضطربہ کو ایک عرصہ ہو گیا ہے حیض دیکھتے دیکھتے، کئی سال ہو گئے، لیکن اس کی عادت مستقر ہی نہیں، کسی مہینے کیسے کبھی کس وقت شروع ہوتا ہے، کبھی کس وقت شروع ہوتا ہے، کبھی کتنے دن رہتا ہے، اور کبھی دوسرے اور مہینے میں اتنے دن نہیں رہتا، اس سے بڑھ جاتا ہے، اس سے کم، نہ عدد معین اور نہ ہی وقت معین. یہ مضطربہ ہے. ہے التی تکررت رؤیا للدم، اس کا یہ بار بار خون دیکھ رہی ہے، ولم تستقر العادہ، اس کی کوئی عادت نہیں ٹھہر رہی ہے، اس لیے اس کو مضطربہ کہا. اذا رأت الدم، ان دونوں نے، مضطربہ یا مبتدیہ، ان میں سے کسی ایک نے خون دیکھا، وقت تجاوز العشرہ، خون 10 سے تجاوز کر گیا، 15 20، تو فلاح، اس خون کی حالتان، دو حالتیں ہوں گی. الاولیٰ ان یکون الدم واجدا للتمییز، تمیز ہوگی، یعنی یہ ہتھیار ہے، پہلا ہتھیار ہے مبتدیہ اور مضطربہ کا، اس فاصل میں تمیز ہوگی. بان یکون الدم المستمر بعضہ بصفت الحیض و بعضہ بصفت الاستحاضہ، یہ مطلب ہے تمیز کا، کہ بعض حیض والا صفات رکھتا ہوگا، بعض استحاضہ. تو یا تو خون کی یہ صورت ہوگی، او ثانیہ دوسری صورت جو اگلے صفحے پہ ہم ذکر کریں گے اس کی تفصیل. دوسری صورت یہ کہ یکون فاقدا للتمیز، تمیز ہی نہیں ہوگی، شروع جو ہوا ہے اور آخر تک 15 دن رہا ہے، 20 دن رہا ہے، ایک جیسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ایک رنگ ہے. بیان یکون ذا لون واحد، ایک ہی رنگ کا ہے. وَإِنْ اختلفت مراتبہ، اگرچہ اس کے مراتب مختلف ہیں. مثلاً حیض جو ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے یا سرخ ہوتا ہے، اس کا کچھ دن کالا رہا، کچھ دن سرخ رہا، استحاضہ والا نہیں بنا ہے پیلا، یعنی 20 دن جو رہا ہے، 5-6 دن کالا رہا، پھر سرخ جو شروع ہوا، تو وہ کالے کا یہ مطلب نہ کیجئے گا کہ کالا جیسے یہ ہمارے محرم والے دوجداشے کالے ہوتے ہیں، ایسے نہیں. کالا سرخ، بہت زیادہ سرخ ہوگا نا تو وہ لگے گا جیسے کالا ہوتا ہے، نہ کہ کالے سے مراد ہے کہ جیسے کالا ہوتا ہے، کوے کی طرح نہیں ہوگا. ان یکون فاقدا للتمیز بیان یکون ذا لون واحد، ایک ہی رنگ والا ہے، یعنی حیض والا ہے، رنگ اس کا حیض والا ہے، یا رنگ اس کا استحاضے والا ہے، سارا پیلا ہے. اور پیلے میں بھی مراتب ہوتے ہیں، پیلا ہے لیکن کچھ زیادہ پیلا ہے، کچھ کم پیلا ہے، یہ ایسے تبدیل ہوتا رہا ہے، لیکن ہے پیلا ایک ہی جیسا. یا حیض والی صفات رنگ والا ہے، کالا یا سرخ، اور کالا کچھ رہا کوئی سرخ رہا، تو یہ تمیز نہیں ہے. تمیز یہ ہے کہ ایک حیض والی رنگ والا اور دوسرا استحاضے والا، ایک پیلا اور ایک سرخ یا کالا. اب تمیز ہوئی ہے. اگر سارا ہی حیض والا صفات رکھتا ہے تو پھر تمیز نہیں ہے. فاقد التمیز ہو، بعض اسود و بعض احمر ہو، تو یہ تمیز یہاں نہیں ہو رہی ہے. او کان الجمی بصفت دم الاستحاضہ، سارا ہی استحاضہ والی صفت والا ہو، یعنی پیلا ہو، ما اختلاف درجات صفرا، اس پیلے میں بھی درجے مختلف ہیں، کبھی زیادہ پیلا اور کبھی کم پیلا، تو ہے تو پیلا نا، تو ایک جیسا جب آ رہا ہے، یا حیض کی طرح والا آ رہا ہے یا استحاضہ کی طرح والا، تو تمیز تو نہ ہوئی نا. تو اگر تمیز ہے تو پھر تو آسانی، تمیز نہیں ہے تو پھر اگلے صفحے پہ دیکھیں گے آپ وہ کیا کرتے ہیں. اچھا، ففی الحال الاولیٰ، جب تمیز ہو تو کہا جو حیض کی صفات نہیں رکھتا اس کو استحاضہ قرار دے گی، اور جو حیض والی صفات رکھتا ہے اس کو حیض قرار دے گی. تجعل الدم، پہلی صورت میں جب تمیز ہے تو تجعل الدم الفاقد لصفات الحیض، جس میں حیض والی صفات نہیں ہے اس کو قرار دے گی استحاضۃ، کما تجعل الدم الواجد لصفات الحیض حیضا، جس حیض والی صفات رکھتا ہے تو اس کو حیض قرار دے گی مطلقاً، جتنا بھی ہو جیسا بھی ہو. یہ مطلقاً کا یہ معنی، جتنا ہے جتنے دن ہے، 5 دن 6 دن 7 دن حیض قرار دے گا. اور
جیسا ہے بعد اسود بعد احمر اور اس کے بعد پیلا ہو رہا ہے، تو ایسے نہ کرے کہ اسود حیض ہے احمر اور پیلے کو جو ہے استحاضہ، نہ، جیسا بھی ہے استحاضہ والا نہیں ہے تو حیض قرار دے، چاہے کچھ پیلا اور کچھ اپنا کچھ کالا اور کچھ سرخ ہو۔ واضح؟ یہ ہے مطلق ہے۔ اچھا ایک تو یہ واجد کو حیض قرار دے اور فاقد کو استحاضہ، یہ ختم۔ لیکن وہ والی 3 باتیں اپنی یاد رکھیے گا، اس کو جو تم واجد کو حیض قرار دے رہے ہو، کہیں پچھلے حیض اور اس کو جو قرار دے رہے ہو ان میں اقل طہر کا فاصلہ بھی ہو، اگر اقل طہر کا فاصلہ نہیں بن رہا، پیچھے حیض قرار دے آئی تھی، اب اس کو حیض بناتی ہے تو درمیان میں اقل طہر نہیں بنتا، تو پھر اس کو حیض نہیں بنانا، چاہے واجد الصفات ہی کیوں، اس کو استحاضہ بنانا ہے۔ یہ شرط اپنی کیا رکھ۔ دوسرا، اس کو حیض بنا رہی ہے واجد الصفات کو، تو یہ 3 دن سے کام بھی نہ ہو، اگر کام ہوا تو پھر تو حیض نہیں بن سکتا، ممکن ہی نہیں، تو پھر بھی حیض نہیں بنانا، پھر استحاضہ بنانا ہے۔ یا اس کے ساتھ 1 دن ملایا جائے گا، وہ آگے آ رہا ہے، تو 3 سے کم ہے، سرخ جو ہے 3 سے کم ہے، تو یہ تو فقط اسی کو حیض قرار دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کریں گے؟ پیلے میں سے کچھ ملائیں گے، وہ آگے آ رہا ہے۔ یا یہی جو واجد الصفات ہے یہ 10 سے زیادہ ہے تو پھر اسی میں سے وہ اوپر زیادہ دن کام کریں گے اور 10 تک ہی حیض قرار دیں گے، یہ آگے آ رہا ہے۔ تو حیض بناؤ لیکن اپنی شرائط کا بھی خیال رہے، شرائط یاد ہے نا، اقل طور کا فاصلہ ہو، 3 دن سے کم نہ بنانا، 10 سے زیادہ نہ بنانا، یہ ان بات کا خیال رکھ کے بناؤ۔ تو واجد و صفات کو حیض قرار دو۔ اذا لم یلزم من ذلک معذور عدم فاصل اقل طور، حیض بناؤ لیکن بشرطے کہ وہ معذور لازم نہ آ رہا ہو۔ کون سا معذور؟ اس کو حیض قرار دیا تو اقل طور کا فاصلہ نہیں بن رہا ہے، 10 دن کا فاصلہ، تو اس وقت بین حیضتین مستقلتین، جو 10 دن کا فاصلہ 2 مستقل حیضوں میں ہوتا ہے، وہ بھی بنانا ہے۔ اگر وہ نہ بن رہا ہو تو یہ جو واجد الصفات ہے ابھی جو آ رہا ہے، اس کو حیض نہ بنانا، اس کو استحاضہ بنا دیں۔ وَإِلَّا، اگر درمیان پچھلا جو گزر چکا ہے ماضی میں، اس اور اس میں 10 دن کا فاصلہ نہیں بن رہا، تو جو ثانی استحاضۃ ایضاً، اس ثانی کو استحاضہ قرار دیں۔ یہ جو واجد الصفات ہے اس کو استحاضہ قرار دیں گے ایضاً، جس طرح فاقد الصفات کو استحاضہ قرار دیں۔ ایضاً معنی بھی کرنا ہے نا، بھی کون کہا؟ جس طرح فاقد الصفات کو استحاضہ قرار دینا ہے، اسی طرح اس واجد الصفات کو بھی استحاضہ قرار دو، کیونکہ اس کو حیض قرار دیا تو اقل طور نہیں بن رہا تھا، تو یہ اس بات کا خیال رکھ کے حیض قرار دینا۔ اور اس کو حیض قرار دینا ہے تو آگے ایک اور بات کا بھی خیال کرو، ھذا اذا لم یکن الواجد اقل من 3 ایام، یہ حیض قرار دینا ہے واجد الصفات کو بشرطے کہ یہ 3 دن سے کم نہ ہو، ولا اکثر من العشرہ، اور یہ واجد الصفات 10 سے زیادہ بھی نہ ہو۔ فرض کرو اگر 3 سے کم ہے تو کیا کریں، 10 سے زیادہ ہو تو کیا کریں؟ کہا وہ پھر نیچے آ رہا ہے، 3 سے کم ہے تو 1 دن پیلے والا ساتھ ملائیں گے، وہ آگے آ رہا ہے۔ 10 سے زیادہ ہے تو یہ زیادہ جو سرخ ہیں ان کو چھوڑو اور 10 تک حیض کرا دو، یہ آگے آ رہی ہے تفصیل۔ اما ما کون ہے عقل، اگر 3 سے کم ہے یہ جو واجد الصفات ہے، او اکثر یا واجد الصفات 10 سے زیادہ ہے، تو فلا بد فی تعیین عدد ایام الحیض من الرجوع الی احد الطریقین، تو ضروری ہے کہ ایام حیض کے عدد کی تعیین کے لیے آنے والے جو 2 طریقے ہیں نا، اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ فی الحالہ ثانیہ، حالہ ثانیہ میں وہ آگے آ رہے ہیں، حالہ ثانیہ فاقد التمیز میں آ رہے ہیں۔ وہ کیا طریقے ہیں؟ یہی کہ 2 دن یہ جو سرخ تھا نا، اس کو حیض اور 1 دن پیلے والا ملا لیں گے تو 3 بنا لیں گے، اور 10 سے تجاوز کر گیا ہے تو اوپر والے چھوڑو اور صرف یہ آگے آ